سامعین کرام، خوش آمدید۔ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ علامہ ارتضیٰ عباس نقوی کی خدمت میں سوالات بھی رکھیں گے۔ کنز مخفی کی تجلی کا جلی آئینہ، کنز مخفی کی تجلی کا جلی آئینہ، حق کا آئینہ نبی، ان کا علی آئینہ۔ سبحان اللہ۔ قبلہ جو سوالات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس میں اب ہم ایک سوال آپ کی طرف جو ہم لے جائیں گے کہ حضرت علی کے خطبات کا جو دور ہے، کہ جو کہ پیغمبر کی وصال کے بعد، شہادت کے بعد جو شروع ہوا، اور اب مولا علی نے خطبات دینا شروع کیے، اس میں بہت بے شمار ہیں، پوری نہج البلاغہ، نہج الاسرار اور بے شمار اقوال ان کے بھرے پڑے ہیں، مگر کچھ غیر معمولی معاملات ہیں کہ جیسے کہ ان کا بغیر نقطے کا خطبہ ہے، بغیر الف کا خطبہ ہے، توحید سے متعلق ان کا ایک خطبہ خطبۃ البیان ہے، کہ جو کہ نہج البلاغہ میں شمار نہیں ہے، شامل نہیں ہے، اور وہ نہج الاسرار میں ہے۔ ان خطبات کے حوالے سے کہ ان میں غیر معمولی جو باتیں ہیں، تو ناظرین آپ سے سننا چاہیں گے کہ اس غیر معمولی باتوں کے حوالے سے آپ اپنی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، امیر المومنین کے خطبات اتنے مقبول ہونا شروع ہو گئے تھے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو لوگ اسی وقت اسے نقل کرتے تھے۔ ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا تھا آپ کے زمانے میں کہ جو خطبے جمع کرنے میں مشہور تھا، اور امام حسن کے زمانے میں جب آپ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص نے خطبے جمع کیے ہیں امیر المومنین کے، تو آپ نے اسے دیکھنے کی خواہش کی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ اتنے خطبے تھے، یعنی اتنی کتابیں تھیں خطبوں سے متعلق، کہ وہ گدھا گاڑی پر پوری لاد کر آپ کے در دولت پر حاضر ہوا، اور آپ نے ان کتابوں کو ملاحظہ کیا تو آپ بہت خوش ہوئے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے باپ کے خطبوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک پورا تسلسل ہے جو خطبے امیر المومنین کے روایت ہوتے رہے۔ شاہ عبد العظیم جن کا مزار تہران میں ہے، امام حسن کی اولاد میں ہیں، انہوں نے بھی امیر المومنین کے خطبے جمع کیے تھے، اور نہج البلاغہ میں جو اسناد آتی ہیں اس میں شاہ عبد العظیم کی کتاب بھی شامل ہے۔ تو سید رضی نے جو نہج البلاغہ جمع کی تھی، اس کے پیچھے جو سورسز تھے وہ وہی خطبات کی کتابیں تھیں جو مرتب ہوتی چلی آ رہی تھیں قدیم زمانے سے۔ تو یقیناً نہج البلاغہ میں جو کچھ جمع کیا گیا وہ مکمل نہیں ہے، بے شک، اور اس کے علاوہ جو چھپا اسے غیر مستند کہنا بھی علمی خیانت ہے۔ ایسے ہی لہٰذا جب ہم تاریخی اعتبار سے نہج البلاغہ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سید رضی نے یہ کتاب اپنے بیٹے کے لیے مرتب کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اچھی نثر لکھنی آ جائے، اچھی تقریر کرنی آ جائے، اور امیر المومنین کے اقوال یاد ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے پہلے پورشن میں خطبے رکھے، دوسرے میں خطوط رکھے، اور تیسرے میں اقوال رکھے۔ اور یہ صدیوں کے بعد مرتب ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے، وہی فوراً چوتھی پانچویں صدی کا زمانہ جو ہے بغداد میں یہ فوری مرتب تو ہوئی۔ ہوا نہیں تھا، ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ ابہام تو ہو سکتا ہے، گیپ ہو سکتا ہے۔ یقیناً تو وہ کتاب بنیادی طور پر ایک بچے کی تربیت کے لیے لکھی گئی، کیونکہ ظاہر ہے سید رضی بہت بڑے عالم تھے، اور علماء کے بچے بھی جو ہیں وہ ذہنی سطح ان کی بہت بلند تھی، تو انہوں نے اسی حساب سے جو ہے کہ وہ مرتب کی۔ جسے آج کی زبان میں کریکولم کہا جاتا ہے، تو وہ کریکولم انہوں نے اپنے بچے کے لیے مرتب کیا تھا۔ بالکل بالکل۔ تو وہ پھر نہج البلاغہ کے نام سے معروف ہوئی، اور اتنی زیادہ معروف ہو گئی کہ اب باقاعدہ اسے جو ہے وہ ایک بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ یقین یقین اس کے علاوہ جو خطبات تھے جو سید رضی نے نقل نہیں کیے، تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ غیر مستند تھے، یا وہ ان کی سندیں نہیں تھیں، یا وہ ضعیف تھے۔ بعد میں مستدرکات نہج البلاغہ کے نام سے کئی جلدوں میں وہ خطبات جمع کیے گئے، یعنی جتنی اس وقت نہج البلاغہ ہے اس سے 10 گنا زیادہ مواد اس وقت امیر المومنین کے خطبوں کا، اقوال کا اور خطوط کا منظر عام پہ آ چکا ہے۔ بے شک۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ بھئی جو خطبے نہیں ہیں نہج البلاغہ میں وہ غیر مستند ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نہج الاسرار کے 2 جلدوں میں حیدرآباد دکن سے وہ کتاب شائع ہوئی، اور اس میں جو خطبات شامل کیے گئے وہ خطبے ہیں جو نہج البلاغہ میں نہیں تھے۔ اسی میں بہت سے خطبات ہیں جس میں خطبۃ البیان بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا بغیر الف کا خطبہ، تو یہ تو امیر المومنین کی ایجاد ہے، یعنی کسی محفل میں تذکرہ ہوا
کہ بھئی وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر انسان کلام نہیں کر سکتا. تو لوگوں نے متفق علیہ ہو کر فیصلہ کیا کہ الف کے بغیر انسان بات نہیں کر سکتا. اسی وقت آپ ممبر پہ گئے اور آپ نے فی البدی خطبہ جو ہے الف کے بغیر ارشاد فرمایا. اچھا، پھر بغیر نقطے کا خطبہ، یہ بغیر نقطے کا خطبہ جو ہے، اب آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ میں نقطہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ میں نقطہ نہیں ہے، علی ولی اللہ میں بھی اگر آپ یہ کی قید نہ لگائیں تو اس میں بھی نقطہ نہیں ہے، درود میں نقطہ نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بغیر نقطے کی اتنی سلیس اور اتنی رواں عبارت بنانا بھی جو ہے یہ ایک معجزہ ہے. اچھا، پھر ہمارے یہاں ایران میں تو پوری تفسیر اب فیضی کی، ہندوستان میں جو اس نے سوات الالہام اکبر کے زمانے میں تفسیر لکھی، پوری تفسیر میں نقطہ نہیں ہے، بہترین تفسیر ہے. اردو میں کتنے شعراء ہیں جنہوں نے بغیر نقطے کے شاعری کی، دبیر کا مرثیہ موجود ہے، اور بھی بہت سی مثالیں. میرنیس نے 4 بند کہے، وہ طاہر و اطہر ہو اگر مار کا آرا، معلوم ہو حملہ اسد اللہ کا سارا، آگاہ ہو کس طرح کہو امر کو مارا، سمسام کا ایک بار ہوا کس کو گوارا. تو بہت ہی رواں مصرے ہیں. اور آرام ہمارا ہے یہ آرام. تو مقصد یہ کہ بہت ہی عمدہ اس حوالے سے چیزیں ہیں. لیکن جب امیر المومنین کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخ ادب عرب میں بغیر نقطے کا ایسا خطبہ دیکھنے میں نہیں آتا جو آپ نے فی البدی کہا اور انتہائی روانی کے ساتھ کہا. تو یہ حضرت علی کے معجزات ہیں، اور یہ ان کے مظہر العجائب ہونے پر دال ہے یہ بات کہ ایسا کلام نہ کبھی سنا اور نہ دیکھا. اور پھر جب خطبۃ البیان کی طرف ہم آتے ہیں تو میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ خطبۃ البیان کی سند کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں تو اس میں علماء کے ایک طبقے نے اس کو 100% مستند قرار دیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ شیعوں کے یہاں بلکہ اہل سنت میں بھی یہ جو کشفی کی کوکب دری ہے، اہل سنت کے بزرگ ہیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے پورا خطبۃ البیان اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اس طرح کے بہت سے حوالے ہیں جو ہم دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ ناظرین سن رہے ہیں تو ہم انہیں کتابی بحثوں میں الجھانا نہیں چاہتے. بہتر یہ ہے کہ جو مقصد ہے اس پر بات کی جائے. تو خطبۃ البیان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں اپنے وہ مخفی اسرار بیان کیے ہیں کہ جو رسول نے آپ کو تعلیم کیے تھے، اور اس میں عہد رسول، عہد امیر المومنین اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کے حالات اس کے اندر پوشیدہ ہیں. اس کے راوی جو بنیادی راوی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور وہ جو ہے پورے خطبے کو روایت کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب جمل کے لیے امیر المومنین بصرے تشریف لے گئے تو وہاں بصرے کی جامع مسجد میں آپ نے قیام فرمایا. مجھے شرف حاصل ہے کہ میں اس مسجد میں کئی مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں. وہاں میں نے نماز بھی پڑھی، اور وہ قدیم آثار جو وہاں کے ہیں ان کو میں نے دیکھا. اور وہ اتنی تاریخی جگہ ہے کہ اسی مسجد میں سب سے پہلے حضرت قمیل کی ملاقات مولا علی سے ہوئی. دعائے قمیل اسی مسجد میں تعلیم کی گئی، بصرے کی مسجد میں. اور وہی مسجد تھی کہ جہاں ایک دن امیر المومنین کو جوش آیا اور آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کر خطبۃ البیان جو ہے وہ ارشاد فرمایا. یہ وہ خطبہ ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ رسول نے جو وصیتیں کی تھیں امیر المومنین کو، اس میں ایک وصیت یہ تھی کہ یا علی، یہ خطبۃ البیان جو ہے وہ اپنی شہادت سے پہلے لوگوں تک پہنچا دینا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ان آخری خطبات میں سے ہے، ان آخری شاہکار خطبوں میں ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمائے. تو اس خطبے کو آپ پڑھیں اور دیکھیں، اس میں جو بیان ہے. اور آخر میں جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو آخری کلمات ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ انا ابل مہدی، میں مہدی کا باپ ہوں. قیامت تک لے گئے خطبے کو، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ تمام باتیں کہہ دی ہیں کہ جو اس زمانے کی ضرورت تھیں اور جو قیامت تک واقع ہوں گی. پروفیسر سردار نقوی کا ایک شعر اس موقع پہ یاد آیا کہ کبھی نقطہ کبھی قرآن نظر آتی ہے، کبھی نقطہ کبھی قرآن نظر آتی ہے، شخصیت عدل کی میزان نظر آتی ہے. بہت شکریہ. دعا سے میں قریش رہ گئی.